ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور افتادہ سلطنت پر ایک ایسی ملکہ حکمران تھی جس کا نام برائی کے مترادف تھا۔ اس کا دل سخت پتھر کی مانند تھا، کسی کی آہوزاری اس پر اثر نہ کرتی، نہ کسی کے آنسو اس کی سنگدلی کو پگھلا سکتے تھے۔ رعایا اس کے خوف سے کانپتی تھی، ہر سانس جبر اور وحشت کی فضا میں لیا جاتا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک تاریک رات جب ملکہ اپنے وسیع و عریض محل کے باغیچوں میں گھوم رہی تھی، اس کی نظر ایک ننھی سی بچی پر پڑی۔ وہ ایک کتاب تھامے خاموشی سے بیٹھی کسی انجانی ہستی کے حضور دستے بدعا تھی۔ ملکہ نے اپنی مخصوص کرخت آواز میں پوچھا، اے لڑکی، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچی نے نہایت معصومیت اور نرمی سے جواب دیا، میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایک عادل اور رحم دل حکمران عطا فرمائے۔ ملکہ اس کی بات سن کر زور سے ہنسی اور تمسخر اڑاتے ہوئے بولی، تمہاری یہ چھوٹی سی دعا میری طاقت اور حکومت کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ مگر اسی رات ملکہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی سپاہی اس کے سامنے کھڑا ہے، جس کا چہرہ روشنی سے منور تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور اس کا لباس سفید اور درخشاں تھا۔ اس سپاہی نے گرجدار آواز میں کہا، اے ظالم ملکہ، تیری جابر حکومت کا وقت اب ختم ہونے کو ہے۔ تجھے عدل و انصاف اور رحم دلی سے حکومت کرنی ہوگی، ورنہ تیری یہ طاقت تجھ سے چھین لی جائے گی۔ ملکہ نے پہلے تو اس خواب کو ایک بے معنی خیال سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر اگلے دن سے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ وہ جو بھی فیصلہ ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر کرتی، اس کا نتیجہ الٹا اس کے خلاف نکلتا۔ اس کا ایک مقرب وزیر اچانک ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، اور دوسرا پر اسرار طور پر غائب ہو گیا۔ عوام کے دلوں میں دبے ہوئے غم و غصے نے بغاوت کی صورت اختیار کر لی۔ پھر وہی چھوٹی بچی ایک بار پھر اس کے سامنے نمودار ہوئی، مگر اس بار اس کے ارد گرد ایک نور کا ہالہ تھا۔ اس نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ، اب بھی وقت ہے، اپنے دل کی سختی کو دور کرو اور اپنی روح کو بدلو۔ اس بار ملکہ کے دل میں ایک انجانی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے اس روحانی سپاہی اور اس معصوم بچی کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے کا پختہ ارادہ کیا۔ اس نے ظلم و ستم کا راستہ ترک کر کے عدل و انصاف اور محبت و شفقت کی حکمرانی کا آغاز کیا، اور یوں اس کی سلطنت میں امن و خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ لوگ آج بھی یہ کہانی سناتے ہیں کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی روحانی